والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عظیم سانے سے گزری ہے اتوار کی شب، اور جو سانے ہری پور ہے ہزارہ، اس کے اندر سے گزری ہے، جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا، جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگیں، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے، اور اس ہمارے سامنے یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں
اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں ایک فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے. یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی. یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے. اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں, اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے, اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے. سب کے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں, تمام چیزوں کے ہیں, ہر چیز کا حق ہے. لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے, اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے, اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے, اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے. اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے, کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے, کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے, جج ہے, تاجر ہے, کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے. اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں, یہ حلیہ جس کا دل چاہے, جس وقت دل چاہے, جہاں دل چاہے, اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے. رات کے اندھیرے میں چاہے دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے, جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے, جب دل چاہے فورس شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے. اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا, اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے, یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے, اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن بہایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں. یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں, کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں. سچی بات یہ ہے, اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں, کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں. اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں, مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں. وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے. وکلاء صبح سے لے کر شام. اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہیں. مطلب اس کا تو جواز, اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے, ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے, یا ہماری جو ریڈ لائن, یا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے, ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی. جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں, یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے, ملک کے آرمی چیف سے, ملک کے چیف جسٹس سے, اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے, ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, وزیر داخلہ سے, وزیر خارجہ سے, ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے, آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر, اور کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی, لائٹ بند کر دی گئی, اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا. حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے, ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو راستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا, جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا, جانے کا نہیں. یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا, ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر, یہ دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے, لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں,
اور فائر 30 بور کا ہے. مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں. تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون بہایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حال و بحال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی. رویداد اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا. اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی. ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں. وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں. تو یہ ایک سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا. بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا. اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا. حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے، جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر، اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے. جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے، اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں، وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے، نہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے. اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جو وہ وردیاں پہن کر آئے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے. ہم نے آتے ہیں بھائی، ہم نے آتے ہیں، وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس، شورا کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کو، یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا ہے. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں، یا وہاں کیا معاملات ہیں، یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے.
ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہیں جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا، ٹھیک ہے جی، اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں، یہ مکمل۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جائیں تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کیمرہ مین ہیں یا صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں، اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ اچھا، آپ ان کو آن کرتے ہیں، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا۔ اچھا، آپ کا سربراہ نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سربراہ نہیں ہے، وہ لعنتی ہے۔ اب دیکھیں نا، پھر آپ بات کریں، آپ کا سربراہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو، میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو، میرے کارکن کو جہاں چاہے، جس اندھیرے میں چاہے، جہاں چاہے کوئی مار دے، میں بتاؤ کہاں جاؤں؟ میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے، میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے، ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں، ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے، میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے، اس کا پوسٹ مارٹم، یہ کہاں ہے شہید صاحب، یہ مبشر صاحب، یہ ہیں، ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم اسی ملک سے کروانا ہے نا، میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا، افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا، اسی ملک کے کسی، مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے، مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے۔ صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں، شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں، بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے پاس اسٹیبلشمنٹ پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، آگے بات کریں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں سارے ہی مارنے والے ہیں، سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے، ہم سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جس کے نزدیک پوچھا وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، اب بتائیں ہم مظلوم بن رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی عیب نہیں، لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو، میں تو وہاں ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکتا۔ حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے نا، تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے۔ بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آریں دے رہے ہیں، ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا، یہ تو ان کا کام ہے، سامنے لے کر آئیں، وہ ڈی سی کو بلائیں، ڈی پی او کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں چلی ہے۔ بھائی سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم سے گلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پہ پہلے چلے جاتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے۔